کرنے جا رہے ہیں اور منسٹر انڈسٹریز جو ہیں ان کو زحمت دی ہے کہ وہ آ کے یہ پالیسی جو ہے اس کے خد و خال آپ کے سامنے رکھ سکیں. ہماری پوری کوشش ہے حکومت کی کہ جو ہماری دیکھیں ہم نے ایک بہت بڑی شفٹ کی ہے پاکستان میں. ہم صرف ایک امپورٹ اکانومی تھے. پاکستان میں جو ایک رواج پڑا ہے پچھلے حکومتوں میں وہ یہ پڑا کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دبئی یا سنگاپور جتنی پاپولیشن ہے جو کہ امپورٹ ہی کے اوپر گزارا کر لیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. پاکستان کو بڑی سٹرونگ مینوفیکچرنگ بیس چاہیے. پاکستان کو بڑی سٹرونگ بڑی مضبوط جو ہے وہ انڈسٹریل بیس چاہیے. اور جب ہم اپنی کیونکہ یہ ایک 22 کروڑ کا ملک ہے, دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, اور اگر ہم اس کو ایک مضبوط انڈسٹریل بیس نہیں دے پاتے تو اس سے ہم کبھی بھی اپنے معاشی جو مسائل ہیں ان سے باہر نہیں نکل پائیں گے. سو یہ جو آج کی ایک کوشش ہے جو منسٹر انڈسٹریز نے بڑی اس پہ محنت کی ہے, فائنانس منسٹری نے, کامرس منسٹری نے, سب نے مل کے اس پالیسی کو ترتیب دیا ہے. اور میں آپ سے درخواست کروں گا منسٹر صاحب کہ اس کو آپ ذرا ایکسپلین کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ قابل مسرت ہے کہ کل وفاقی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ میں ایک مربوط ایس ایم ای پالیسی کو اپروو کیا. ایس ایم ای پالیسی اسمال چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جتنی انٹرپرائزز اور کاروبار ہیں جو ایک تخمینے کے لحاظ سے تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ کاروبار اس وقت ملک میں ہیں, جس کے اندر مینوفیکچرنگ سیکٹر تقریباً 10 لاکھ مختلف انٹرپرائزز کی شکل میں جہاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں چیزیں. آپ کو ایک اندازہ بتا دیں کہ اس وقت لارج سکیل مینوفیکچرنگ جس پہ ہمیشہ توجہ رہی پچھلی حکومتوں کی, تو لارج سکیل جو لارج یونٹ ٹیکس پیئر یونٹ ہیں اس کے اندر تقریباً 3500 سے 4000 لارج سکیل مینوفیکچرر یا بڑی انٹرپرائزز ہیں, جبکہ دوسری طرف جو اسمال اور میڈیم ٹرم ہے وہ 10 لاکھ ہے. تو تقریباً 0.5% لارج سکیل میں آتا ہے, اور باقی انٹرپرائزز کی شکل میں یہ سارے کا سارا اسمال اور میڈیم ٹرم میں آتا ہے. اسمال اور میڈیم ٹرم 3 چیزوں کے اوپر گروتھ دیتی ہے. ایک تو اکنامک گروتھ, آل انکلوسیو معاشی گروتھ. دوسرا امپلائمنٹ, ایگریکلچر سیکٹر سے باہر نکل کے 78% امپلائمنٹ ایس ایم ای سیکٹر کے ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک مربوط پالیسی لائے جس کے 6-7 مین پلرز ہیں, اور یہ وہ پالیسی ہے جس کے اندر کئی چیزیں ہم نے کر کے امپلیمنٹ کر کے قانون سازی کر کے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. یہ ڈائریکشنل نہیں ہے. اب میں ان مین پلرز کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. سب سے پہلے چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروباروں کو ریگولیٹری برڈن, کہ کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو آپ کو بہت ساری نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس لینے پڑتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بہت سارے انسپیکٹر بغیر اعلانیہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کرتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے کل ہی پنجاب کابینہ نے بھی اور صوبائی حکومتوں نے کے پی کے انشاءاللہ کر دے گا, ہم نے ایک زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ اپ کی پالیسی لے کے آئے ہیں, اور ایس ایم ای کو 3 درجوں میں کیا ہے, لو رسک, میڈیم رسک اور ہائی رسک. جو لو رسک ہیں جیسے آپ کا سروس سیکٹر ہے, ہول سیل ہے, ٹرانسپورٹ ہے, اس کے لیے کوئی این او سی کی ضرورت نہیں ہے. میڈیم رسک جس کے اندر آپ کا لائٹ انجینئرنگ ہے, لیدر ہے, آٹو پارٹس ہیں, سپورٹس گڈز ہیں, کٹلری ہے, اس کو 30 دن کے اندر ڈیمڈ اپروول ہوگا. اگر این او سی ایشو نہیں کی گئی تو 30 دن کے اندر یہ ازمپشن ہوگی
کہ آپ کو NOC مل گئی ہے. اور بہت تھوڑے جو کاروبار ہیں وہ ہائی رسک میں ہیں، جس میں ایکسپلوسو، فائر کا ڈینجر، بوائلرز، کیمیکلز، تو ان کو ہائی رسک میں رکھا گیا ہے. تو اب جس نے کاروبار شروع کرنا ہے، نیا لگانا ہے یا اپنا ایگزسٹنگ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کو یہ NOCs کے دفتروں کے چکروں سے آزادی مل گئی. اور سیلف ڈکلیریشن کی ایک اور سکیم لے کے آئے صاحب کہ آپ کو جن جن قواعد جیسے فیکٹری ایکٹس ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان کی جو شرائط ہیں، جو ان کے قوانین ہیں، اس کے مطابق آپ یہ عمل خود کریں گے اور سیلف ڈکلیئر کریں گے. اب دوسرا بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر مختلف انسپیکٹرز جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے انسپیکشن کیے وداؤٹ انسپیکٹرز. ہم نے ایک پورٹل ڈیولپ کیا جس کے اندر کوئی 2% میکسیمم جو آپ نے سیلف ڈکلیئر کیا ہوگا نا، اس کی 2% انسپیکشن ہوگی فزیکل. اور وہ انسپیکٹر وہ ایسے نہیں جائے گا، اس کی تاریخ بھی آپ کو اس پورٹل پہ آئے گی کہ میں نے اس کاروبار کے پاس اس دن جانا ہے، اور جو فائنڈنگ ہوگی وہ بھی ادھر لکھی جائے گی، تاکہ یہ رشوت یا دھوس دھاندلی یا جس قسم کا رواج رہا ہے اب تک وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. تو میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی قوانین کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے قوانین ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیبر، سوشل سیکیورٹی، بوائلرز ایکٹ، فیکٹریز ایکٹ، اس وقت بہت قوانین ہیں جس کو اب وہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے جو صوبے اور وفاق کر رہا ہے. دوسرا، ٹیکس. ہم نے اس پالیسی کو بنانے وقت جیسے ہم نے سال ضائع نہیں کیا. ہم نے پچھلے فائنینشیل اس سال کا جو بجٹ آیا اس کے اندر ہم نے مینوفیکچرنگ سیکٹر، جس کو میں نے کہا کہ 10 لاکھ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، تو ہم نے ان کے لیے کیا آسانی کی کہ اگر آپ کو اس وقت ٹرن اوور ٹیکس 1.25% ہے تو ہم نے 10 کروڑ سے جو کم ہیں ان کو صرف 0.25 کر دیا ہے. اور اسی طرح جو 10 کروڑ سے 25 کروڑ تک کا جن کا ٹرن اوور ہے ان کو 0.5 فکس کر دیا ہے کہ آپ کا اگر ٹرن اوور 25 کروڑ کا ہے تو آپ صرف 0.5% اپنا پرزمپٹیو انکم ٹیکس دے دیں. اور اس کی کو بہت آسان کر دیا ہے کہ ایک سمپل فائل چلان کا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ ٹرن اوور ٹیکس میں نہیں جانا چاہتے اور اپنے ود ہولڈنگ ٹیکس اور باقی کلیم کرنا چاہتے ہیں تو انکم ٹیکس رجیم میں جو 10 کروڑ تک کے ہیں ان کو 7.5% انکم ٹیکس ہے، اور جو 25 کروڑ تک کے ہیں ان کو 15% انکم ٹیکس ہے. اسی طرح ویمن انٹرپرائزز کے لیے ان کو 25% ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی ہے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جو ہم نے اس پالیسی کے اندر کر دیے ہیں. سب سے بڑا چیلنج جو ابھی بھی ہے کہ قرضے، ایکسیس ٹو فائنانس، ایکسیس ٹو کیپٹل نہیں ہوتا. تو ایک بہت بڑی اسکیم لے کے آ رہے ہیں ہم، آسان فائنانس اسکیم، SME آسان اسکیم جو اپروو ہو چکی ہے. کمرشل بینکس کی بڈز آ گئی ہیں. اس میں حکومت، وفاقی حکومت اور کمرشل بینک بغیر ضمانت، بغیر کولیٹرل کے 1 کروڑ تک کا قرضہ دیں گے 30,000 نئی کاروباروں کو، جن کا اگر نقصان ہوتا ہے تو 40% سے 60% تک جو نقصان اگر اٹھتا ہے تو وہ حکومت اور کمرشل بینکس برداشت کریں گے، جس کے لیے 23.5 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہم اور چیزیں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایکسیس ٹو کریڈٹ SME کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے اور کئی پالیسیز انڈر کنسیڈریشن ہیں جو انشاءاللہ 31 جنوری تک ہم باقی پالیسیز بھی اسی شکل میں لے کے آئیں گے کہ ہم اسپیشلائز لینڈنگ سکیمز لے کے آئیں IT اور IT انیبلڈ سروسز کے لیے، اسی طرح گارمنٹس کے لیے. تو ایسی کئی چیزیں اور انڈر ڈسکشن ہے کہ جو اچھا ٹیکس پیئر ہے
اس کے لیے کولیٹرل کی شرائط کم کر دی جائے. جس کے پاس ابھی لے رہا ہے کولیٹرل اس کی لمٹس بڑھا دی جائے تاکہ جو اسمال ہے وہ میڈیم تک گریجویٹ کرے. اس کے علاوہ ایس ایم ایز کو سب سے بڑی دشواری زمین. تو ہم نے وفاقی حکومت پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے ساتھ مل کر 4200 ایکڑ مختص کر دی ہیں، جو تقریباً 19500 پلاٹس بنتے ہیں، جو آسان اقساط پہ اگر آپ نے ایس ایم ای کاروبار شروع کرنا ہے زمین انڈسٹریل سٹیٹس میں آپ کو آسان اقساط پہ ملیں گی، آپ کو پورا پیسہ اپ فرنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی سے سندھ حکومت سے بھی میری یہی التجا ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں. البتہ کراچی کی عوام کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا. فیڈرل گورنمنٹ کے جو انڈسٹریل پارکس ہیں وہاں زمینیں مختص کر دی گئی ہیں چھوٹے کاروباروں کے لیے. لاسٹلی ایک اور بڑا چیلنج ہے ایس ایم ای کو ہم جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومتی ٹھیکے، پبلک پروکیورمنٹ کے اندر بھی ایس ایم ایز کو حصہ دیا جائے اسپیشل. اس کے اوپر چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے جو کام کر رہی ہے. یہ بھی بڑا ایک چیلنج ہے کہ آپ سافٹ ویئر لینا ہے، پرنٹنگ کا مٹیریل جو حکومت خریدتی ہے، فرنیچر لیتی ہے، جو چھوٹی چیزیں حکومت پروکیورمنٹ کرتی ہے وفاقی اور صوبائی، اس کے لیے چھوٹی اور درمیانے درجے کے لیے اسپیشل کوٹے مختص کیے جائیں، اس کے لیے طریقہ کار کیا جائے، اس کے لیے پیپرا کے اندر چینجز کرنے پڑیں گے. تو پہلی 31 جنوری تک اسی پالیسی کے اندر وہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ یہ پبلک پروکیورمنٹ اور ساتھ ہی جو ٹی ڈیپ جو ایکسپورٹ پروموشن کے لیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی ان کے لیے کوٹا مختص کیا جائے. لاسٹلی خواتین کے لیے جیسے میں نے کہا ٹیکس کا کر دیا ہے، ان کے لیے ٹریننگ، ایڈوائزری سروسز، ایکسیس ٹو کریڈٹ، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس ملک کی جو آج نصف آبادی ہے وہ ایک پروڈکٹیو معیشت کے اندر اپنا پروڈکٹیو حصہ ڈالے. لاسٹلی ایک رجسٹریشن پورٹل ڈیولپ کیا گیا ہے اور اسی پالیسی کے تحت اگلے 5 سال 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سمیڈا فنڈ کے لیے، جس کے تحت ہم مختلف ایریاز جیسے آپ کا وزیر آباد، گجرانوالہ، گجرات کا ٹرائنگل ہے، اس کے اندر ہم ایس ایم ای سینٹرز جی سر 30 ارب اگلے 5 سال کے لیے یہاں ہم اور ایس ایم ای جو سٹرکچر ہے سمیڈا کا اس کو بھی ہم ری آرگنائز کر کے پرائیویٹ سیکٹر ڈریون کر رہے ہیں اور بورڈ اس کو چلائے گا اور 30 ارب اس کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ ان ایریاز جیسے میں نے کہا یہ آپ کا گجرانوالہ، وزیر آباد، جنوبی پنجاب، خیرپور، سکھر میں ڈیٹس کا آپشن ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کو ہم نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا. بلوچستان کے پختون اور صدرن بلوچستان کے جو ایریاز ہیں اس کے اندر فیسیلیٹیشن سینٹرز، ٹریننگ، جوائنٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز، آپ کے آڈیٹرز کے لیے جوائنٹ فیسیلٹی دی جائے، چھوٹے کاروباروں کے لیے کیپیسٹی نہیں ہوتی، لیگل ایڈوائس دی جائے، ایکسپورٹ کے لیے جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھا جائے، تو اس کے لیے یہ مختص کیا گیا. آخر میں یہ پہلی دفعہ ایک 2007 میں بنی تھی پالیسی مگر اس نے کبھی سوائے کاغذ کے اور کچھ نہیں تھا. اس لیے اس پالیسی کے ساتھ ایک امپلیمنٹیشن میکنزم ہے اور وہ امپلیمنٹیشن میکنزم نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں، جس کے اندر صوبائی چیف سیکرٹریز ہیں اور ایک ایکشن پلان مرتب دے دیا گیا ہے جس کے اندر ہر تاریخ دی گئی ہے کہ آپ نے کس کس تاریخ پہ کیا کیا ایکشنز کس کس محکمے نے کرنے ہیں. اس کی ایک ریویو میکنزم جاری رہے گا اور اس آپ کے تواسط سے میں آج جیسے پاکستان کی عوام کو یہ جیسے خوشخبری سنا رہا ہوں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ایس ایم ای کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سمیڈا کے ساتھ رابطے میں رہیں، ہمیں اپروچ کریں، ہماری رہنمائی کریں کیونکہ یہ ایک چھوٹا چیلنج نہیں تھا. دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی چھوٹی اور درمیانی طبقے کے کاروباروں کو آگے لے کے نہ جائے. تو ہم آپ کے ساتھ ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ میں رہیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو ہم اور بہتری کی طرف لیتے جائیں گے. شکریہ. جی اس ایس ایم ای سیکٹر کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے، منیمم اور میکسیمم کتنی رقم تک کا جو ہے وہ کاروباری طبقہ اس میں آئے گا؟ ایس ایم ای سیکٹر کی تو پہلے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اس کی ڈیفینیشن نہیں تھی. اسٹیٹ بینک، ایس ای سی پی، ایف بی آر،
मुख्तलिफ जगह अदारों पे, तो अब डेफिनेशन पे इतफाक हो गया है। 80 करोड़ तक टर्नओवर जो है वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का कहा जाता है, और इसको भी हम रिव्यू करते रहेंगे जैसे जैसे और चैलेंजेस सामने आते रहें। पाकिस्तान में एक मसला बना हुआ है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो है पाकिस्तान का डिप्लीट कर रहा है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। उसमें आप एक कुछ दे सकते थे, ये जो स्मॉल एंड मीडियम वाले हैं, वो ये था कि इनके लिए स्पेशल पैकेज वेंडर्स के लिए, क्योंकि इंटरमीडियरीज जो बनाते हैं, तो इंटरमीडियरीज के लिए वेंडर को खास इसमें कोई दिया गया मराहत दी गई? देखें, एक तो हमारा बड़ा सेक्टर ऑटो पार्ट्स का है, वो तो ऑटो पॉलिसी के तहत हमने कवर किया है, लेकिन ये जो फंड है और जो एसएमई पॉलिसी के 3 बड़े मकासद हैं। एक है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के साथ इनकी लिंकेजेस को हम बेहतर करें, क्योंकि लार्ज स्केल और जब तक एसएमई के लिंकेजेस नहीं डेवलप होंगे और बेहतर नहीं होंगे, जब तक ये ग्रोथ मोमेंटम नहीं आ सकेगा। इसको हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं, तो हम इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। एक मिनट जरा। नसीम सिद्दीकी साहब आप तक। सर एक तो ये बताइए कि बिजनेस प्लान कौन अप्रूव करेगा, और अगर 1 करोड़ तक का भी लोन है जो मैक्सिमम आपने बताया, उसकी गारंटी क्या होगी? एक तो जीरो गारंटी होगी। बिजनेस प्लान वो अपना कमर्शियल बैंक्स देंगे, अगर नुकसान हो गया तो वो कॉस्ट शेयरिंग होगी उस नुकसान की हुकूमत पाकिस्तान और कमर्शियल बैंक की, और 1 करोड़ तक की है। लेकिन ये एक पहला ऐसा मेरे ख्याल में इनकलाबी कदम है एक लिहाज से कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, कोई ज़मानत देने को नहीं है, कोलैटरल देने को नहीं है, वो आगे एक्सेस कर सके। और मेरे नज़दीक 1 करोड़ को भी हम इंशाल्लाह, और जिसके पास हुनर है, और 1 करोड़ को भी इंशाल्लाह हम और बढ़ाएंगे। बिजनेस प्लान कमर्शियल बैंक अप्रूव करेगा? जी, कमर्शियल बैंक। सनाउल्लाह साहब डांस। सर एक तो ये बता दें, ये जो आसान फाइनेंस स्कीम है, इसमें जो लोन देंगे उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मार्केट बेस होगा? दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, मैंने खुद देखा है, कई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, अभी भी मैं आपको निशानदेही कर सकता हूँ, जिनको 6-6 महीने से बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। पैसे मांगते हैं 50-50 लाख इंडस्ट्री के लिए, तो उसकी ज़मीन का तो आप बता रहे हैं, कई लोग लगाने को तैयार हैं, जगह ही नहीं है, वहाँ पे भी सारा एक माफिया। देखिए प्लॉट्स में और एक तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं सारी तफसील में नहीं किया। ये हमारा चैलेंज है पावर सेक्टर के अंदर, और हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमने इसमें डाल दिया है कि जो कमर्शियल कनेक्शंस हैं 30 लाख हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, अगर वो ज़्यादा अपनी पिछले साल से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें तो उनको भी 50% छूट दी जा रही है एक्सेस इंक्रीमेंटल यूज़ पे, ताकि जो हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है इस वक्त बिजली की वो उनको मुहैया की जा सके। और साथ ही हम इनकरेज कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा है वो कमर्शियल कनेक्शन से इंडस्ट्रियल कनेक्शन में आए, और जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन के फ़वाइद हैं वो उठाए जाए। अलबत्ता इन्हीं चैलेंजेस को हम और बेहतर तरीके से पावर सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलाएंगे। दूसरा सवाल आपका था क्रेडिट का। रेट ऑफ रिटर्न देखें, बग़ैर ज़मानत के कर्ज़े और छोटे माइक्रो फाइनेंस के कर्ज़े तो बहुत महंगे होते हैं। इस वक्त जो हम दे रहे हैं देंगे इसके तहत वो 9% पे होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।